تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ صرف محبت ہی نہیں، جس طرح میں باتوں باتوں پر کہتا رہتا ہوں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مودت کرتا تھا، جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے، جس طرح انسان 3 دن کا پیاسا ہو، 5 دن کا پیاسا ہو، 5 دنوں سے اس نے پانی نہیں پیا ہو، کڑکتی دھوپ ہو، تتی ریت ہو، گرمی کا موسم ہو، جس طرح 3 دن کے پیاسے کو پانی کے ساتھ محبت ہوتی ہے بلکہ مودت ہوتی ہے، جس طرح وہ پانی کے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکے گا، اسی طرح وہ شخص بھی اپنی بیوی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ خوبصورت بیوی کے ساتھ زندگی کے خوبصورت لمحات گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ وہ اپنی بیوی کو کسی بھی حال میں کھونا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنی بیوی کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو خود سے جدا کروں گا، اپنی بیوی کے ساتھ عشق کرتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ بیوی کے دونوں گردے فیل ہو گئے، دونوں گردے خراب ہو گئے۔ اپنی جان کی پرواہ نہ کیے ہوئے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس محبت کرنے والے شوہر نے اپنے دونوں گردے نکال کر بیوی کو دے دیے۔ 2 گردوں کے بغیر سانسیں لینے لگا کہ کسی نہ کسی طرح میری بیوی بچ جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بیوی کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی۔ یہ آدمی بہت ہی امیر تھا، کبیر تھا، پیسوں والا تھا۔ اس نے بیوی کے اوپر بڑا ہی پیسہ بہایا، بیوی کا دور دور سے علاج کروایا، دور دور سے حکیم طبیب آتے رہے، بیوی کا علاج کرتے رہے، مگر بے سود، بیوی کو شفا نہ ملی۔ آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا، موت کا فرشتہ آیا، بیوی کی روح نکال کے چلا گیا۔ وہ بیوی جس سے شوہر بے پناہ محبت کرتا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ بیوی مجھ سے جدا ہوگی، میں اپنی آنکھوں سے اپنی محبت کے جسم سے روح کو نکلتا ہوا دیکھوں گا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری محبت میری زندگی سے نکل جائے گی۔ موت کا فرشتہ آیا، بے رحمی سے شوہر سے اس کی محبت کو جدا کر دیا، شوہر کا بازو توڑ کے رکھ دیا۔ بیوی کی جدائی برداشت نہ کرتے ہوئے اس کا جگرا پھٹ گیا، وہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا، کیونکہ وہ بیوی کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ بیوی کی جدائی نے اسے مار دیا، اسے زندہ لاش بنا دیا۔ ہائے، جیسے ہی بیوی کے جسم سے روح نکلی تو محبت کرنے والے شوہر نے اپنا سر پیٹا، سر پیٹتے ہوئے کہا، او میری ملکہ، او میری شریک حیات، تیرے لیے تو میں نے اتنا خوبصورت عالی شان محل بنایا تھا، تیرے رہنے کے لیے اتنا بڑا خوبصورت بنگلہ بنایا تھا کہ میری بیوی یہاں بیٹھ کے سکھ کی سانسیں لے گی، ہم قیامت تک جئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرے لمحات گزاریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھری زندگی گزاریں گے، مگر میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ دن آنے والا ہے کہ میری محبت مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ اب عزیز و اقارب نے کہا کہ قبرستان جاؤ، بھابھی جی کی قبر تیار کرو، قبرستان جاؤ، بہن جی کی قبر تیار کرو۔ تو اس محبت کرنے والے شوہر نے کہا، خبردار، میں اپنی بیوی کو قبرستان ہرگز نہیں دفنانا چاہتا، میں اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ میری بیوی پہلے زندہ تھی، اب مردہ لاش بن چکی ہے نا، میں اپنی بیوی کو اسی محل کے اندر ہی دفناؤں گا۔ اس نے کیا کیا، خوبصورت محل کے صحن میں بیوی کے لیے قبر تیار کی۔ اس طرح کی محبت تو کرتا تھا، اس طرح کی مودت تو کرتا تھا، اس کا دل بیوی کی محبت میں غرق ہو گیا تھا۔ بیوی کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں تھی، نہ اللہ کی محبت تھی، نہ اللہ کے رسول کی محبت تھی۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا جس طرح یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اسی طرح دنیا میں رہنے والے لوگ بھی دھوکے باز ہیں۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا، بیوی سے عشق کر بیٹھا، اللہ سے محبت کرنے کے بجائے دھوکے باز بیوی سے محبت کر بیٹھا۔ آگے انجام کیا ہوتا ہے دل کے کانوں سے سنیں۔ اس نے کہا، میں نے اپنی بیوی کو گھر کے صحن کے اندر ہی دفنانا ہے،
बीवी की कब्र सहन में ही बनाई जाए। अब मोहब्बत करने वाले शोहर के कहने पर कब्र खोदने वाले ने खूबसूरत महल के सहन में कब्र खोदना शुरू कर दी। कब्र तैयार हो गई। उस दौर की शरीयत के मुताबिक जनाजा पढ़ाया गया। जनाजा पढ़ा देने के बाद बीवी को सुपुर्द खाक करने लगा। अपनी आंखों से अपनी मोहब्बत को मट्टी के सुपुर्द कर रहा है। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि लोग खाक में ढूंढते रहे सोना, लोग खाक में ढूंढते रहे सोना, हमने सोना सुपुर्द किया खाक में। शोहर ने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को खाक में दफन कर दिया, अपने प्यार को खाक में दफन कर दिया, मट्टी में दफन कर दिया। बीवी की कब्र तैयार हो गई। कुछ दिन तो दोस्तों ने रल मिल के सोग मनाया, दोस्त भी अपने अपने घरों को चले गए। अब इस मोहब्बत करने वाले शोहर ने क्या किया कि बीवी की कब्र के बिल्कुल साथ इसने चादर बिछाई और चादर के ऊपर सो गया। अब बीवी की कब्र के गले लगकर सोता था, बीवी की कब्र के साथ अपना सीना लगाकर सोता था। जैसे ही बीवी की कब्र के साथ अपना सीना लगाता तो उसकी जान में जान आ जाती, उसे सुकून मिलता, चैनो करार मिलता। इस मट्टी को सीने से लगाकर इसे सुकून इसलिए मिलता था, चैनो करार इसलिए मिलता था कि उस मट्टी की निस्बत उसकी महबूबा से हो गई थी। उसी मट्टी के अंदर उसका महबूब दफन हुआ पड़ा था, इसलिए वो रोजाना मट्टी को अपने सीने से लगाकर सोता था। ऐन बीवी की कब्र के साथ चटाई बिछाता, बीवी की कब्र को सीने से लगाकर सो जाता। वक्त गुजरता गया। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, बाहर सर्दी है, जाड़ा है, दूसरी मट्टी ठंडी है, ठंडी हुई पड़ी है, बर्फ हुई पड़ी है। लेकिन जैसे ही ये बीवी की कब्र के ऊपर हाथ रखता है ना, तो बीवी की कब्र की जो मट्टी है वो गर्म है, बाकी वाली मट्टी ठंडी है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, बाहर बर्फबारी हो रही है, जाड़ा है। बाकी वाली मट्टी पर हाथ लगाता है तो वो बर्फ हुई पड़ी है। लेकिन जैसे ही बीवी की कब्र की मट्टी के ऊपर हाथ लगाता है ना, जैसे ही बीवी की कब्र के ऊपर हाथ रखता है ना, तो ऐसे लगता है कि अंदर आग जली हुई है, ऐसे लगता है कि अंदर जहन्नम की खिड़कियां खुली हुई हैं। ये देखकर बड़ा ही परेशान हुआ, बड़ा ही हैरान हुआ। अल्लाह, कहीं मेरी महबूबा की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा तो नहीं बन गई, कहीं मेरी महबूबा की कब्र के अंदर जहन्नम की खिड़कियां तो नहीं खोल दी गई। अल्लाह तू करम फरमा, तू रहम फरमा, मेरी इस परेशानी को टाल दे। लेकिन इसकी ये परेशानी बढ़ती गई। अभी ये परेशानी दिमाग से निकली नहीं थी कि दूसरी परेशानी, दूसरी मुसीबत ये आन पड़ी कि बीवी की कब्र के अंदर से खौफनाक आवाजें आने लगी, चीखों पुकार की आवाजें आने लगी। इन खौफनाक आवाजों ने उसकी परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया। ये खौफनाक आवाजें भी बढ़ती गईं और कब्र के अंदर जली हुई आग भी बढ़ती गई। अब इसने सोचा क्यों ना मैं अल्लाह के नबी के पास चला जाऊं, अपनी ये परेशानी अपने हमराह लेकर, ये मुसीबत अपने हमराह लेकर अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चला जाता हूं, आपको ये मसला बताता हूं, ये परेशानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने बयान करता हूँ। यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम मेरी इस परेशानी का जरूर हल करेंगे। अब अपनी इन मुसीबतों को हमराह लेकर, इन परेशानियों को हमराह लेकर, कंधे पर परेशानियों और मुसीबतों का बोझ लाद कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ चल पड़ा। घर से निकला, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। चलता चलता इसके जिस्म में जब थकावट महसूस होने लगी, इसे जब थकावट महसूस होने लगी तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो इसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर के लिए जो सामने दरख्त खड़ा है, दरख्त के नीचे थोड़ी देर के लिए सुकून की सांसें ले लेता हूँ, उसके बाद फिर अपनी मंजिल को रवा हो जाऊंगा, फिर अपनी मंजिल को रवाना हो जाऊंगा। इस सोच की बुनियाद पर थोड़ी देर के लिए वो दरख्त के नीचे बैठ गया। सायादार दरख्त था, घना दरख्त था, उसके नीचे बैठ गया, सुकून की सांसें लेने लगा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उस पर नींद का गलबा आया, नींद का गलबा आया। दरख्त के साए के नीचे लेटा, आंख लगी, नींद आ गई। जब नींद आई तो ख्वाब में जिस दरख्त के नीचे ये मोहब्बत करने वाला शौहर सोया हुआ था, जिस घने दरख्त के नीचे ये शख्स सोया हुआ था, वही घना दरख्त इससे मुखातिब होकर कहने लगा, ऐ बंदा खुदा, ऐ आदम के बेटे,
اگر تو میرے جیسا بن جاتا تو کتنی اچھی بات تھی۔ خواب کی دنیا میں گھنا درخت اس سوئے ہوئے انسان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے جیسا بن جاتا تو کیا ہی اچھی بات، کتنی اچھی بات، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو میرے جیسا بن جاتا۔ تو خواب کی دنیا میں اس سونے والے شخص نے، محبت کرنے والے شوہر نے گھنے درخت کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ پہلے اپنے اندر خوبی تو بتا کہ تیرے اندر خوبی کیا ہے، میں تیرے جیسا بن جاؤں، اپنے اندر خوبی تو بتا۔ درخت نے کہا کہ میرے اندر خوبی یہ ہے کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں انہیں پھل دیتا ہوں۔ کتنی بڑی خوبی ہے، میرے اندر کمال یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں انہیں پھل دیتا ہوں، لہٰذا میں چاہتا ہوں تو بھی میرے جیسا ہی بن جائے۔ یہ سن کر یہ شخص بڑا ہی حیران ہوا، حیرانی کے عالم میں گم سم ہو کر کہنے لگا، اے درخت، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو پھر یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا، لوگ تجھے آگ کے لیے استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اگر تو اتنا ہی اچھا ہے کہ مجھے تبلیغ کر رہا ہے کہ تو میرے جیسا بن جا، اور تیرے اندر خوبی یہ ہے، اتنی بڑی خوبی، اتنا بڑا کمال ہے، واقعی یہ حقیقت ہے کہ لوگ تجھے پتھر مارتے ہیں اور تو بدلے میں بجائے پتھر مارنے کے انہیں پھل دیتا ہے، اتنا بڑا کمال ہے۔ اگر اتنا ہی تو اچھا ہے تو پھر لوگ تجھے آگ کی جگہ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنایا؟ تو اس درخت نے جواب دیا، کہا اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی آگ کی غذا نہ بناتا، کبھی بھی میں آگ کی جگہ استعمال نہ ہوتا، کبھی بھی میں آگ میں نہ جلتا، لیکن میرے اندر لاکھوں خوبیاں ہونے کے باوجود ایک خامی ہے میرے اندر، اس ایک خامی نے میری تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیا ہے، پانی پھیرا ہوا ہے، میری تمام خوبیوں کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ وہ میری تمام خوبیاں میرے کسی کام کی نہیں، میری کسی خاطر کی نہیں، اگر میرے اندر یہ ایک خامی نہ ہوتی، ایک کمی نہ ہوتی۔ اس شخص نے کہا کہ وہ کون سی خامی ہے جس نے تیری تمام خوبیوں پر پانی پھیرا ہوا ہے؟ تو درخت نے کہا کہ وہ خامی یہ ہے، وہ کمی یہ ہے کہ جدھر کو ہوا چلتی ہے نا، میں ادھر کو ہو جاتا ہوں، جدھر کو ہوا چلتی ہے میں ادھر کو ہو جاتا ہوں۔ ہائے، ثابت ہوا، واضح ہوا کہ جدھر کو ہوا چلے ادھر کو ہو جانے والی، چاہے جاندار اشیاء ہو یا بے جان اشیاء ہو، جاندار چیز ہو بے جان چیز ہو، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جدھر کو ہوا چلے ادھر کو ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ جس محفل میں بیٹھنا بس اسی کا ہو جانا، غیبت کرنے والوں کی محفل میں بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنے والوں کی محفل میں بیٹھ کر جھوٹ بولنا، اور اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ کر اللہ اللہ شروع کر دینا۔ ایک لمحہ پہلے جس زبان کو جھوٹ سے گندا کرتا رہا، اسی گندی زبان سے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ 2 لمحے پہلے جس زبان کو غیبت اور چغلی سے ناپاک کیا، اسی ناپاک زبان سے اب اللہ اللہ بھی کر رہا ہے۔ جدھر کو ہوا چلے ادھر کو ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ جدھر کو دل چاہے ادھر کو ہو جانا، جدھر کو نفس امارہ چاہے ادھر کو ہو جانا۔ نفس امارہ کہے کہ فلاں سے گناہ کر، ہر حال میں وہ گناہ کر دینا۔ اللہ اکبر۔ جدھر کو ہوا چلے ادھر کو ہو جانے کا مطلب یہ ہے شہوت کی پوجا کرنا، خدا کو خدا ماننے کے بجائے نفس امارہ کو خدا مان بیٹھنا، خدا کو خدا ماننے کے بجائے نفس امارہ کو خدا مان بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں جدھر کو ہوا چلے ادھر کو ہو جانا۔ اب درخت کی ان نصیحتوں نے اس کی زندگی بدلنے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اس کے اندر انقلاب لانے میں بھرپور کوشش کی۔ درخت کی نصیحتوں نے، درخت کی تبلیغ نے کہ تو میرے جیسا بن جا، جدھر کو ہوا چلے ادھر کو نہ ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھلی، جیسی آنکھ کھلی اپنے سفر کو روانہ ہوا، اٹھتے بیٹھتے گرتے سنبھلتے بڑی ہی مشکل کا سامنا کرتے ہوئے آخرکار یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جا ہی پہنچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ادباً احتراماً کھڑے ہو کر رو کر خون کے آنسو بہا کر کہنے لگا،
اے اللہ کے نبی، دنیا کا سب سے بڑا بدقسمت، دنیا کا سب سے بڑا بدبخت، میں دکھی، میں غموں کا مارا ایک انسان چھوٹی سی عرضی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ خدا را آپ کو اپنے خدا کا واسطہ میری چھوٹی سی عرضی سن لیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او بندہ خدا، تیرے چہرے پر پریشانیوں کے آثار کیوں نمودار ہے؟ آخر تجھے کس چیز نے پریشان کیا کہ اس پریشانی نے تجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا؟ آخر تجھے کس چیز نے پریشان کیا ہوا ہے کہ اس پریشانی نے تیرا جگرا پھاڑ دیا ہے، تیرا کلیجہ پھاڑ دیا ہے، تیرا طاقتور بدن کمزور ہو چکا ہے؟ آخر کس چیز کی وجہ سے تو پریشان ہے؟ تو اس شخص نے ہاتھ جوڑتے ہوئے، روتے ہوئے، خون کے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھ پر 2 مصیبتیں ایسی آن پڑی ہیں کہ ان مصیبتوں نے میرے ستیہ ناز کر دیا، میرا جینا حرام کر دیا۔ میں ایک زندہ لاش آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا جسم تو آپ کے سامنے کھڑا ہے لیکن میرا دل کہیں اور ہے، میرا دل مٹی میں دفن ہو چکا ہے، میری محبت مٹی میں دفن ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جلدی کر، دیر نہ کر، اپنی پریشانی بتا، تیری پریشانی کا حل کیا جائے۔ بیوی سے محبت کرنے والے شوہر نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، پہلی مصیبت تو مجھ پر یہ آن پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری محبت کو چھین لیا ہے، میری محبت کو مٹی میں دفن کر دیا، میرے پیار کو، میرے عشق کو مٹی میں دفن کر دیا۔ وہ عورت، وہ بیوی جس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا، بیوی مر گئی لیکن میں بدقسمت زندہ ہوں۔ پہلی مصیبت تو یہ آن پڑی کہ میں بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، بیوی کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں بدقسمت ابھی بھی زندہ ہوں۔ حضرت پہلی مصیبت تو یہ آن پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری محبت جدا کر دی، مجھ سے میری محبت چھین لی۔ جب سے مجھ سے میری محبت اللہ تعالیٰ نے چھینی، تب سے میرا دل بے چین ہے، میرا دل بے قرار ہے، میرا دل بے اطمینانی کا سبب بنا ہوا ہے۔ دوسری مصیبت یہ آن پڑی کہ چلو موت تو برحق ہے، موت تو ہر کسی پر آنی ہے، آج بیوی پر، کل میرے اوپر بھی موت سوار ہوگی، لیکن بیوی کو جب میں نے دفن کیا، دفن کرنے کے بعد ایک تو میری بیوی کی جو قبر ہے وہ آگ کی طرح تپی ہوئی ہے، اس کے اندر تپش ہی تپش، آگ کی طرح گرم ہے۔ جس طرح بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر لوہے کو جلایا جائے، جس طرح لوہا گرم ہو جاتا ہے، اسی طرح میری بیوی کی قبر کی مٹی بھی گرم ہوئی پڑی۔ اب تیسری مصیبت یہ آن پڑی ہے، اب اس تیسری مصیبت نے تو میری پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا، وہ یہ کہ اب کچھ دنوں سے میری بیوی کی قبر کے اندر سے خوفناک آوازیں آنے لگی، درد بھری آوازیں آنے لگی، چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی۔ حضرت مجھے کیوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری محبت کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے؟ مجھے کیوں لگتا ہے کہ میری محبت کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی؟ حضرت میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتی تھی کہ آج اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا گیا۔ اس کی درد بھری فریاد سن کر، کیونکہ وہ کافی دور سے آیا تھا، درد بھری فریاد سن کر، اس کا رونا سن کر اللہ کے نبی کا دل بھر آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تو رو مت، تیرے مسئلے کا حل کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ کے حکم پر اللہ کے نبی، یاد رہے جو نبی ہوتے ہیں اس وقت تک اپنا قدم اٹھاتے نہیں، دوسری جگہ پر نہیں رکھتے جب تک اللہ کی طرف سے اس کا حکم نہیں آتا۔ اللہ کے حکم پر ہی اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، وہ قدم اٹھاتے ہیں، اللہ کے حکم پر رکھتے ہیں۔ اللہ کا حکم سنتے ہی اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دکھیارے انسان کے ساتھ چل پڑے، غموں کے مارے بیوی سے محبت کرنے والے شوہر کے ساتھ چل پڑے اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ چلتے چلتے جیسے ہی اس کے خوبصورت عالی شان محل تک پہنچے تو بیوی سے محبت کرنے والا شوہر اللہ کے نبی کو اپنے محل کے اندر لے گیا، تو اللہ کے نبی نے محل کے اندر ایک قبر کو دیکھا۔ پوچھا، او کم بخت، یہ کس کی قبر ہے؟ اپنے محل کو تو نے قبرستان بنا رکھا ہے۔ اس نے کہا، حضرت یہی تو میری بیوی کی قبر ہے، اسی قبر کے اندر تو میری محبت کے بسیرے ہیں۔ حضرت یہی قبر تو میری بیوی کی آرام گاہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تو نے اپنی بیوی کو قبرستان کیوں نہ دفنایا؟ تو اس نے کہا، حضرت میں خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ گھر میں نے اپنی بیوی کے لیے ہی بنایا تھا، بیوی کو اپنے اس خوبصورت عالی شان محل سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔
میرا من اجازت نہیں دیتا تھا، میری محبت اجازت نہیں دیتی تھی کہ میری بیوی میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ چلو بیوی نہ صحیح، زندہ نہ صحیح، بیوی کی قبر تو میری آنکھوں کے سامنے ہے نا، بس بیوی کی قبر کو جب گلے لگاتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر، اللہ کے نبی اس کی بیوی کی قبر کے قریب گئے، 2 رکعت نفل پڑھی، نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ کے حکم پر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مرضی سے کبھی بھی مردہ زندہ نہیں کیا تھا، جب بھی کیا اللہ کی مرضی سے کیا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کی مرضی پر، اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے مردے اللہ کے حکم سے، اے مردہ عورت اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت باہر نکلا اور ہمیں اپنے حال سے آگاہ کر۔ آخر تیری قبر کے اندر خوفناک آوازیں کیوں آتی ہیں؟ آخر تیری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا کیوں ہوئی پڑی؟ اللہ اکبر۔ اللہ کا حکم سنتے ہی ایک دم قبر پھٹی، اندر سے اس کی بیوی سر سے مٹی جھاڑتی ہوئی باہر نکلی۔ محبت کرنے والے شوہر کی بیوی خوبصورت چہرے سے مٹی جھاڑتی ہوئی قبر سے باہر نکلی، جسے دیکھتے ہی محبت کرنے والے شوہر کی جان میں جان آ گئی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ عورت قبر سے باہر نکلی تو اس کی زبان پر زمبو 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 کے الفاظ تھے، زمبو کے الفاظ تھے، جسے سن کر اس کا شوہر بڑا ہی حیران ہوا کہ یہ زمبو زمبو کس کا نام ہے۔ ہائے، قبر سے باہر نکلنے والی عورت کی زبان پر زمبو زمبو کا نام سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، فرمایا، او نادان، تیری بیوی کا تو خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوا تھا، تیری بیوی کا تو خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا، حضرت وہ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا تو اس نے جیسے ہی قبر سے نکل کر مجھے دیکھا تھا تو پکار اٹھتی، بول اٹھتی، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ کلمہ پڑھنے لگتی۔ اگر یہ زمبو زمبو کا نام لے رہی ہے، اس کا مطلب اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے پوچھا، او قبر سے نکل کر زمبو زمبو کا نام لینے والی عورت، بتا تو صحیح یہ زمبو تھا کون؟ یہ کس کا نام ہے اور یہ کس کو پکار رہی ہے؟ اس نے کہا، جس سے محبت کرتی تھی اسی کو پکار رہی ہے۔ کس سے محبت کرتی تھی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ زمبو نام کا ایک شخص تھا جس سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی، اس سے محبت ہی نہیں مودت کرتی تھی، اس کے بغیر جی نہیں سکتی تھی۔ زمبو نام کا ایک شخص تھا جس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ہائے، جیسے ہی اس نے سنا کہ زمبو نام کا ایک شخص تھا جس سے میری بیوی بے پناہ محبت کرتی تھی تو ایک دم دھاڑ نکلی، چیخ نکلی، ایک دم وہ محبت کرنے والا شوہر رونے لگا، کہنے لگا، ہائے اللہ، میں تجھ سے محبت کرتا تھا، تو غیر سے محبت کرتی تھی، تیرے پیچھے میں نے 2 گردے قربان کر دیے، اپنی رگوں سے خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالتا رہا، اس لیے کہ میں مر جاؤں کوئی بات نہیں، میری محبت زندہ رہے، اور تو میرے ساتھ دھوکہ کرتی رہی۔ مجھ سے محبت کرنے کے بجائے، کیونکہ میں جو تجھ سے محبت کرتا تھا، مجھ سے محبت کرنے کے بجائے تو میرے ہونے کے باوجود بھی غیر محرم مرد سے محبت کرتی رہی، تجھے شرم نہ آئی؟ اور تجھے شرم نہ آئی؟ جب اس شوہر کے رونے کی آواز بڑھنے لگی نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، چپ کر جا، تجھے پتہ نہیں یہ دنیا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، جس طرح دنیا دھوکا ہے اسی طرح دنیا میں رہنے والے لوگ بھی دھوکے باز ہیں۔ تو دنیا میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ محبت کر بیٹھا، تجھے شرم نہ آئی؟ چپ کر جا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے عورت بتا، تیری قبر کے اندر سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آتی ہیں اور تیری قبر کی مٹی گرم ہے، تیری قبر کے اندر تپش کیوں ہے؟ تو اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، جس زبان سے میں شوہر کے ہونے کے باوجود بھی غیر محرم مرد سے کلام کرتی تھی، اس سے محبت کرتی تھی، کلام کرتی تھی، جب بھی ہمارا آپس میں ملاپ ہوتا تھا تو میں اپنے اس شوہر کی اس کے سامنے غیبت کرتی تھی، اس کی لاکھوں خوبیوں پہ پردے دیکھے میں خامیاں بیان کرتی تھی، جھوٹ بولتی تھی، غیر محرم مرد کی آڑ میں آ کر ایک تو اتنا بڑا گناہ کیا، غیر محرم مرد سے دوستی کی، دوسرا اس سے بڑا گناہ کہ میں اپنے اس شوہر کی غیبت کرتی تھی، چغلی کرتی تھی۔ جس زبان سے میں اس سے کلام کرتی تھی، غیبت اور چغلی، جھوٹ بولتی تھی،
اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر ایک ایسا کیڑا مسلط کر دیا ہے، وہ کیڑا ایک بار ڈنگ مارتا ہے تو میں چیختی ہوئی 70 گز زمین کے اندر دھنس جاتی ہوں، 70 گز اور زمین کے اندر دھنس جاتی ہوں اور چیختی جاتی ہوں، چلاتی جاتی ہوں، بس وہی چیخنے کی آوازیں قبر سے باہر بھی نکلتی ہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں دنیا میں 2 گناہ کرتی تھی، ان 2 گناہوں نے میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا، ان 2 گناہوں نے میرے اوپر سانپ مسلط کر دیے، بچھو مسلط کر دیے۔ نبی نے فرمایا کون سے 2 گناہ؟ نمبر 1، شوہر کے ہونے کے باوجود بھی شوہر مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، محبت کرنے والے شوہر کے ہونے کے باوجود بھی میں غیر محرم مرد زمبو سے محبت کرتی تھی، اسی سے پیار کرتی تھی، لک چھپ کے ہم ایک دوسرے سے ملتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ پہلا گناہ تو یہ تھا۔ دوسرا گناہ، جدھر کو ہوا چلتی تھی میں ادھر کو ہو جاتی تھی، ہائے جدھر کو ہوا چلتی تھی ادھر کو ہو جاتی تھی، میرا دل، میرا نفس جدھر کو کہتا تھا میں ادھر کو ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر، جدھر کو شہوت کہتی تھی میں ادھر کو ہو جاتی تھی۔ میرا نفس مجھے کہتا تھا شوہر کے ہونے کے باوجود بھی شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مرد کو بلاؤ، اس سے گناہ کرو، تو میں اپنے نفس کی مان کر غیر محرم مرد سے گناہ کر بیٹھتی تھی۔ جدھر کو ہوا چلتی ادھر کو ہو جاتی تھی، جدھر کو میرا نفس کہتا ادھر کو ہو جاتی۔ جب جب گناہ کرنے پر نفس آمادہ ہوتا تب تب میں گناہ کر ہی بیٹھتی تھی، شوہر کے ہونے کے باوجود بھی۔ ان 2 گناہوں نے میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ میری قبر کے اندر جہنم کی کھڑکیاں کھول دی گئیں، میری قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے، میرے نیچے بھی آگ، میرے اوپر بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ۔ اے اس کی روح داد سننے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اب واپسی قبر کے اندر دفن ہو جا، جس طرح وہ زندہ ہوئی تھی، زمبو زمبو کہتے ہوئے زندہ ہوئی تھی، اسی طرح زمبو زمبو کہتے ہوئے وہ قبر کے اندر دفن ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس کے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا او نادان، او بدبخت، تجھے پتہ نہیں تھا دنیا بے وفا ہے، دنیا دھوکہ ہے، اور دنیا میں رہنے والے لوگ بھی دھوکے باز ہیں۔ دنیا دھوکے کا دوسرا نام ہے، فراڈ کا دوسرا نام ہے، جھوٹ کا دوسرا نام ہے۔ تو دنیا والوں سے محبت کر بیٹھا، بیوی سے محبت کرنا عبادت ہے، مگر اتنی بھی محبت مت کرو، اتنی بھی محبت مت کرو کہ دل میں اللہ رسول کی محبت کی جگہ بھی نہ رہے۔ اللہ رسول کی محبت نکال کر بیوی کی محبت دل میں پیوست کرنے والوں، بیوی کی محبت دل میں رکھنے والوں، یاد رکھنا اللہ کی محبت دل میں ہوگی تو دنیا و آخرت آسان ہوگی۔ اگر اللہ رسول کی محبت دل سے نکل گئی پھر لاکھوں کی محبت دل میں لے آؤ، دنیا و آخرت آباد نہیں ہوگی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او نادان، جس طرح تو نے اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کی، جس طرح تو نے بیوی سے عشق کیا اور بیوی تجھے دھوکے میں ڈال کر تیرے ساتھ بے وفائی کر گئی، تو نے بیوی سے بے پناہ محبت کی، بیوی نے اگلے سے بے پناہ محبت کی۔ اور نادان، کاش کہ جس طرح تو نے بیوی سے بے پناہ محبت کی تھی، کاش کہ یہی محبت میرے اللہ سے کر لیتا، یہی محبت میرے رب سے کر لیتا، یہی محبت میرے خدا سے کر لیتا۔ خدا کی قسم، آج میرا رب تجھے تن تنہا اکیلا نہ چھوڑتا، آج میرا رب تیری آنکھوں سے اس قدر آنسو بہتا نہ دیکھتا، آج میرا رب تجھے بے حوصلہ نہ چھوڑتا، آج میرا رب تجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑتا۔ جس عورت کی آڑ میں آ کر تو نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گردے دے دیے کہ کسی نہ کسی طرح میری یہ وفادار بیوی بچ جائے، بیوی بھی بے وفائی کا تماچا تیرے منہ پہ مار کر قبر میں چلی گئی اور تیرے گردے بھی ختم ہو گئے۔ اور نادان، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لے، اللہ سے یاری لگا لے، اللہ سے لو لگا لے، اللہ سے محبت کر لے، دنیا کی محبت دل سے نکال دے، دنیا کی محبت دل سے نکال دو جوانوں۔